السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بوڑھی عورت کا قصہ، جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں سے بھی آنسو آ جائیں گے۔ جس میں ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے وہاں بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے۔ وہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو سن کر آپ کی آنکھوں میں سے بھی آنسو آ جائیں گے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی اعلیٰ و افضل ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کو سنایا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی معبود ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو یہ سن کر مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کرتے رہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دن آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سامان باندھ کر اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہاں جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہاں میرا دین مجھ سے چھین لے، مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہاں بوڑھی عورت سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ بوڑھی عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا، یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تو دیکھا کہ ان کی گٹری بہت بھاری تھی اور وہ بوڑھی کمزور تھی، تو نبی پاک فرمانے لگے کہ اماں، یہاں سامان بہت بھاری ہے اور آپ بوڑھی ہو چکی ہو، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دوں؟ تو بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پر اٹھائے، اس کے ساتھ چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو اتنے میں ہی وہاں بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں، میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ یہاں شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے اور ہمارے خدا کو جھوٹا کہتا ہے، اور اے نوجوان، اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہاں بوڑھی عورت کہنے لگی، اے نوجوان شخص، میں نے پوری زندگی اپنی بتوں کی عبادت کی ہے، میں یہاں نہیں چاہتی کہ آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اس طرح وہ بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں برا بھلا کہتی رہی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھا کر خاموشی کے ساتھ اسے سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامان ان کے سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو
तो वो बूढ़ी औरत पूछने लगी, ए नौजवान, कौन हो तुम? तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा, नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, यही शुक्र है। फिर से वहाँ बूढ़ी औरत कहने लगी, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वाले को बताऊंगी कि एक नौजवान शख्स मुझे ऐसा भी मिला था जिसने मेरी मदद की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरे रास्ते में जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थी, जिसे तुम बुरा भला कह रही थी, वह मोहम्मद रसूल मैं ही हूँ। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही चेहरे का नूर और अखलाक को देखा तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गई और कहने लगी, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है, आपका अखलाक यहाँ गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहेंगे, कि आप यहाँ फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हैं, तो यहाँ यकीनन सच होगा और आप मुझे माफ़ कीजिएगा। और इसी वक्त वहाँ बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और वह मक्के में आकर रहने लगी। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। अल्लाह पाक हम सब मुसलमान को हिदायत दे कि हम भी अपने इखलाक को इतना अच्छा बनाएं कि हर गैर मुस्लिम हमारे इखलाक देखकर हमसे मोहब्बत करने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यहाँ वाक़या पसंद आया हो तो कमेंट में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।